بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 147 اور تیسری قسط ہے اور پیج ہے 104، معارف القرآن جلد 2، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 91، اور ناظرین ہیڈنگ ہے خلاصہ تفسیر۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر اس کتاب کی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے، اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار۔ خلاصہ تفسیر، ویلاگ نمبر 147، تیسری قسط 104 پیج ہے۔ اول ان مرتدین کا بیان ہے جو کفر پر قائم رہ کر اس کو ہدایت سمجھتے رہے، چونکہ ان کا اعتقاد یا دعویٰ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو اب ہدایت فرمائی، لہٰذا ان کی مذمت میں اس کی نفی بھی فرماتے ہیں کہ بھلا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے بعد ایمان لانے کے دل سے، اور بعد اپنے اس اقرار کے زبان سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت رسالت میں سچے ہیں، اور بعد اس کے کہ ان کو واضح دلائل حقانیت اسلام کے پہنچ چکے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتے، یہ مطلب نہیں کہ ایسوں کو کبھی توفیق اسلام کی نہیں دیتے، بلکہ مقصود ان کے اسی دعویٰ مذکورہ بالا کی نفی کرنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو اسلام چھوڑ کر یہ طریق اختیار کیا ہے، ہم کو خدا نے ہدایت دی ہے۔ خلاصہ نفی کا یہ ہوا کہ جو شخص کفر کا بے ڈھنگا راستہ اختیار کرے گا وہ ہدایت خداوندی پر نہیں، اس لیے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو خدا نے ہدایت دی ہے، کیونکہ ہدایت کا یہ راستہ نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ یقیناً گمراہ ہیں، اور ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور فرشتوں کی بھی، اور بتھیرے آدمیوں کی بھی غرض سب کی، اور بھی وہ لعنت سب کی، اور پھر وہ لعنت بھی ایسے طور پر رہے گی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کو اسی لعنت میں رہیں گے، اور چونکہ اس لعنت کا اثر جہنم ہے تو حاصل یہ ہوا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان پر سے عذاب ہلکا بھی نہ ہونے پاوے گا، اور نہ داخل ہونے سے قبل ان کو کسی ماہیات تک مہلت ہی دی جائے گی۔ آگے ان کا بیان ہے، جو پھر مسلمان ہو گئے ان کو اس حکم سے مستثنا فرماتے ہیں، یعنی ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اسی کفر کے بعد یعنی مسلمان ہو جائیں اور اپنے دل کو بھی سنواریں، یعنی منافقانہ طور پر صرف زبانوں سے توبہ کافی نہیں، سو بے شک ایسوں کے لیے خدا تعالیٰ بخش دینے والے، رحمت کرنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے رہے کفر میں، یعنی کفر پر دوام رکھا، ایمان نہیں لائے، ان کی توبہ جو کہ اور گناہوں سے کرتے ہیں ہرگز مقبول نہ ہوگی، کیونکہ توبہ عن المعاصی ایک اطاعت فرعیہ ہے، اور اطاعت فرعیہ کے مقبول ہونے کی شرط ایمان ہے، اور ایسے لوگ اس توبہ کے بعد بھی بددستور بچے گمراہ ہیں، اور اس توبہ کے بعد بھی بددستور یہ پکے گمراہ ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر بھی گئے حالات کفر ہی میں، سو ان میں سے کسی کا بطور کفارہ زمین
بھر سونا، زمین بھر سونا بھی نہ لیا جائے گا، اگرچہ وہ معاوضہ میں اس کو دینا بھی چاہیں، اور بے دیے تو کون پوچھتا ہے، ان لوگوں کو سزائے دردناک ہوگی اور ان کے حامی مددگار بھی نہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے، نیکسٹ ویلاگ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد، جو کہ ویلاگ نمبر ہمارا ہوگا 148، اور اس کی چوتھی قسط ہوگی، وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشائی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشائی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بنواتا ہے، میری بگڑی بنواتا ہے، میری بگڑی ہے بنواتا، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے۔